قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سید الانبیاء علیہ تحیت و ثناء کے بعد نہایت قابل احترام صاحب صدر ارباب مجلس صدارت مہمانان خصوصی علماء کرام برادران اہل سنت یاران طریقت اراکین ادارہ تنظیم الاسلام انتظامیہ جامعہ مسجد مدینہ اور معزز سامعین، اور محترم خواتین و حضرات، ادارہ تنظیم الاسلام جامعہ مسجد مدینہ پیپلز کالونی کے زیر اہتمام آج کا یہ درس قرآن و حدیث اور محفل ذکر اور خطبات خواجگان پاک کا یہ ایمان افروز سلسلہ نہایت ہی مبارک ہے. میں جناب محترم علامہ پروفیسر محمد عظیم فاروقی مجددی صاحب کو اور اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے تمام احباب کو، جناب سید علی عابد مشہدی
علامہ قاری ممتاز احمد صدیقی اور ہمارے مدرسے کے پرنسپل اور اساتذہ، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے زندگی کے اصل مقصد کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ اور آپ لوگوں نے بھٹکے ہوئے آپ کو پھر سوئے حرم لے چلنے کا بیڑا اٹھایا اور آپ نے بندوں کا رشتہ اپنے خدا کے ساتھ اور امت کا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ جوڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ میری طرف سے اس پہلی سالانہ محفل ذکر و درس قرآن و حدیث کے انعقاد پر مبارکباد قبول فرمائیں۔ خدا کرے یہ سلسلہ استقامت کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ ایک تربیتی سلسلہ ہے، اس کا مقصد جلسے کرنا، دوسرے فرقوں کے خلاف واضح کرنا اور کرانا، اور صرف کیل و کال کا معاملہ چھیڑ دینا نہیں، یہ مقصد نہیں۔ مقصد دلوں اور روحوں کی اصلاح ہے، یہ مقصد ہے۔ کتنا اعلیٰ مقصد ہے۔ آپ سامعین حضرات، میں دیکھ رہا ہوں کہ عام جلسوں سے ہٹ کر آپ کوئی خاص بات سننے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی بات، کوئی لمبا چوڑا موضوع جو ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ درس ہے مختصر، نماز عشاء 20-25 منٹ کے بعد یا 8 گھنٹے تک ادا کریں گے انشاءاللہ۔ چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے موضوع دیا گیا ہے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ وفا ہو جائے، ورنہ یہ موضوع طویل بھی ہے، عزیز بھی ہے، ختم ہونے والا نہیں۔ میرا موضوع یہ ہے جو مجھے سونپا گیا، عشق رسول اور ہمارا کردار۔ میرے خیال میں یہ ایک موضوع نہیں، یہ دو موضوع ہیں۔ عشق رسول ایک موضوع ہے اور ہمارا کردار دوسرا موضوع ہے۔ سچی بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا موضوع اگر ہو سکتا ہے تو دوسری بات، اگر میں کچھ تھوڑا سا عرض کر سکتا ہوں یا کرنے کی کوشش کروں گا تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے، ہمارا کردار کیا ہے، اس پر تو کچھ کہنے کا مجھے حق ہے۔ قول اشارتاً کہوں گا، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ عشق رسول ہمارا موضوع نہیں، یہ خدا کا موضوع ہے۔
کیا سمجھے آپ؟ عشق رسول نہ میرا موضوع ہے نہ آپ کا، یہ بندوں کا موضوع نہیں، یہ خدا کا موضوع۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں، عشق رسول کب سے شروع ہوا؟ عشق رسول کیا ہے؟ عشق رسول کب ہے؟ اگر اس بات پہ ہم غور کریں تو میں یہ بھی نہیں بتا سکتا، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں، جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے، جہاں تک قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے، جہاں تک بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ حاصل کیا ہے، تو میں یہ سمجھا کہ عشق رسول کی ابتدا بھی خدا سے ہوئی ہے اور عشق رسول کی انتہا بھی خدا پہ ہو گئی ہے۔ یہ دوسرا جملہ ہے، کاش آپ توجہ سے ان باتوں کو سمجھیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ عشق رسول کی ابتدا خدا سے ہوئی اور عشق رسول کی انتہا بھی خدا پہ ہوئی، باقی رہ گئی یہ بات کہ عشق رسول کیا ہے، عشق رسول کیا ہے۔ تو میں نے جو یہ داستان آخر سے سنی ہے، جب عشق رسول بنا تھا میں تو اس وقت تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، عشق رسول کا فارمولہ کیا ہے، یہ باتیں میں نے سنی ہیں، دیکھی نہیں، کیونکہ یہ جب شروع ہوا تھا عشق، اس وقت جو تھا جس کے سامنے عشق بنا وہی بتا سکتا ہے یہ کیا ہے۔ اور اس موضوع پر بھی اگر کوئی بات کہوں تو زیب نہیں دیتی، اتنا سنا ہے، سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، صرف درمیان سے، صرف اتنی بات جو درمیان سے سنی وہ اتنی ہے کہ رب عشق کما بیٹھا، رب خود رب، لوگوں تمہیں خبر ہے خود رب عشق رسول کی باتیں کرتے سنتے ہو، کیا سنتے ہو، کیا کرتے ہو، یہ وہ ذوق ہے عشق رسول جس کا مزہ خدا ہی جانتا ہے۔ رب عشق کہا بیٹھا، بس حق ادا ہو گیا، رب عشق کہا بیٹھا، بدلے ایک دم دے ساری دنیا گل پا بیٹھا۔ اس لیول میں کم دوست ہیں جو میری بات سمجھ رہے ہیں، کم ہیں نہیں، راہ پہ لے تو آئیں گے ہم تمہیں باتوں میں انشاءاللہ، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتیں۔ اگر آپ اسی طرح ذوق و شوق سے عشق کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے، بشرطے کے ہو گئے، تو پھر ہو سکتا ہے آپ عشق چکھ بھی لیں،
کی باتیں ذوقی ہوتی ہیں. عشق علم سے تعلق نہیں رکھتا، عشق چکھنے سے تعلق رکھتا. یہ ایک چاشنی ہے، یہ ایک مزہ ہے. پوچھ نانو جنہ پیتی ہے، کھیروں نہ نال کی بیتی ہے. عشقوں جاگ لگی یا سانو اسی ازلوں شاہ ستھرے، جن کو لگی ہے جاگ وہ کہتے ہیں عشقوں جاگ لگی یا سانو اسی ازلوں شاہ ستھرے. نہ اساں وید کتاباں پڑھیاں، اسی آپ آپے پہ اترے. اسی آپے پہ اترے. غلام فریدا اسی درد منداں دے کتیاں دے بھی کتڑے. کتیاں دے بھی اسی درد منداں دے کتیاں دے بھی. اب یہ باتیں عشق کی ہیں. کئی نوجوان مسکرا رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے، کتوں کے بھی کتے. ارے تم نہیں سمجھو گے جب تک عشق کا جام پیو گے. جو عشق کے جام جنہوں نے پیے ہیں نا، خدا کی قسم تخت حکومت چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گئے. جنگلوں میں نکل گئے، سلطنتیں چھوڑ گئے، دنیا کی دولت کے لات مار دی اور وہ جنگلوں میں پھر کے یہ کہتے رہے کہ تیری تلاش میں پھروں جنگل پہاڑ دست میں، نہ ہی تیرا پتہ چلا نہ ہی تیری نشانی. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کہیں گے مجددی صاحب عشق کی اتنی اونچی باتیں آپ نے شروع کر دی، ہمیں صرف اتنا سمجھاؤ کہ عشق رسول پر کوئی دلیل بھی ہے. عشق رسول پر کوئی دلیل بھی ہے تو میں پہلی عرض کروں گا خدا کے بندو عشق دلیل مانگتا ہی نہیں اور دلیل عشق تک پہنچتی نہیں. عشق کا آستان دلیلوں سے دور ہے. نہیں سمجھے؟ عشق کا دربار دلائل سے بہت پرے ہے. اتنے علم کے سکے نہیں چلتے، جتنے عشق ہو رہا ہے ڈیرے نے. اتنے علم کے سکے نہیں چلتے. حضرت سلطان باہو میں عشق چکھا، فرمانے لگے غوث کتب سب اڑے اڑے، عاشق جان اگیرے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے عشق چکھا سنا ہے. غوث کتب سب اڑے اڑے، عاشق جان اگیرے. ہمارا کردار بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ نعرہ لگا رہا ہے بچہ ہم اپنے نبی کے، اس کا جواب تو یہ ہے دیوانے لیکن ہے نہیں دیوانے. معاف کرنا ناراض نہیں، دیوانہ ہونا اور بات. مدینے کے کلا دیتے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر. وہ جو حضور کا دیوانہ بن جاتا ہے نا تو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا صلی اللہ ہو. حضور کا دیوانہ عرش پہ بیٹھے تو عرش کے پتے بتاتا ہے، زمین پہ ہو تو آسمان کی باتیں کرتا ہے. جو حضور کا دیوانہ بن جائے، جسم اس کا زمین اور زمان میں ہوتا ہے، روح اس کی لامقام میں ہوتی ہے. بار کہہ
نعرے رسمی ہیں، اللہ کرے حقیقی بن جائے، آمین تو کہہ دو۔ حضرات کو عشق پر دلیل قائم کرنا عقل مندی نہیں، عشق دلیل کے بغیر ہی مزہ دیتا ہے، دلیل مانگی تو عشق ختم ہو گیا، عقل آ گئی۔ لیکن چونکہ یہ عقل غالب ہے میری قوم پر، عشق خال خال، عقل نے غلبہ کیا ہوا ہے سب پر، اس لیے پہلی نشست میں عشق رسول کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ عشق رسول کی ابتدا خدا سے ہوئی اور اس کی انتہا بھی خدا پہ ہوئی۔ ہم لوگوں نے تو عشق رسول کا نام سنا ہے، نام سنا ہے، لیکن یہ آپ خدا سے پوچھیں کہ تجھے عشق رسول کیا لگا ہے تو اس کی دلیل وہ دلیل سے عشق پاک ہے، مگر عقل والوں کے لیے اگر کوئی دلیل پوچھتے ہو تو عشق رسول کی ابتدا خدا سے ہوئی، اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا ازل سے شان ابد تک اپنے نبی پر درود پڑھتا رہتا۔ حضرات گرامی، یہ بات میں نے قرآن سے پیش کی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنی کہانی خود سناتا ہے۔ لوگوں تم بھی بڑے عجیب ہو، مجھ سے پوچھو کہ خدایا تجھے کیا ہو گیا تو میں تمہیں اپنی کہانی اپنی زبانی سناتا ہوں۔ مجھے عشق کیسے لگا، کیسے لگا؟ خدا نے قرآن میں بتا دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں خدا ہوں، ہاں یا اللہ تو خدا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی، اور میں اکیلا نہیں اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی ملا لیتا ہوں۔ ہم کیا کرتے رہتے ہیں تمہیں پتا ہے؟ اور نمازیوں، حاجیوں اور روزے داروں، عالموں، صوفیوں، مولویوں، مسٹروں، وزیروں، بشیروں، تمہیں خاص پتا ہے؟ آؤ میں خدا ہو کے تمہیں بتاؤں بات کیا۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے فرشتوں کو ملا کر محفل سجا کر اپنے نبی پر درود بھیجتا رہتا ہوں۔ حضرات درود کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ درود کہتے ہیں کسی کے نام کو جپتے رہنا۔ یہ درود کا لفظ نہ عربی کا لفظ ہے نہ اردو کا، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ درود کہتے ہیں جب کسی کے ساتھ پیار ہو جائے تو اس کے نام کی مشق کیا۔ آپ کہیں گے یہ نئی نئی باتیں ہمیں سناتے ہو، ہم نے کبھی سنی نہیں، تو میرا کیا قسم ہے آپ نے ریسرچ نہیں کی۔ درود جب کسی سے پیار ہو جائے گا تو اس کے نام کا وظیفہ چلتے رہنا درود ہے۔ اب اللہ کہتا ہے میں درود پڑھتا رہتا ہوں نبی پر، کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے میں ہر وقت نبی 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 یا اللہ ہمیں تو تو کہتے ہر وقت اللہ اللہ کرو، خود کیا
گا، نہ روزے رکھوں گا، نہ حج کروں گا، نہ زکات دوں گا. کیا اللہ کرے گا؟ کیا اللہ کہتا ہے بس نبی 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 نبی. میں بلبلے خوش لہجائے گلزار نبی ہوں. شاید آپ میری بولی سمجھ رہے ہیں. یہ بولی میری نہیں، یہ قرآن کی بولی ہے. میں تو بلبلے خوش لہجائے گلزار نبی ہوں. میٹھی میری باتیں ہیں نمک خار نبی. میری حیثیت سے میٹھی میری باتیں، کیونکہ میٹھے کا نام لیتا ہوں. وہ میٹھا ہے، اس کی وجہ سے میری باتیں بھی میٹھی بن جاتی. میٹھی میری باتیں، میٹھی میری باتیں ہیں کیوں؟ میں نمک خار نبی. اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے بھی درود پڑھتے رہتے ہیں. یا اللہ یہ کام تو نے کب سے شروع کر رکھا ہے؟ یصلون قرآن کے لفظ ہیں. یصلون مضارعہ ہے، اس میں دوام اور استمرار کا معنی ہے. پہلے بھی آئندہ بھی، وقت مقرر کوئی نہیں. مضارعہ میں دوام اور استمرار ہے. اللہ کہتا ہے کیا پوچھتے ہو کہ میں نے نبی نبی کرنے کا کام کب سے شروع کیا ہوا ہے؟ جب کچھ نہ تھا اور جب کچھ نہ ہوگا میں نبی نبی کرتا رہا ہوں اور نبی نبی پکارتا رہوں گا. یہ خدا میرے نبی پر درود کیوں بھیجتا رہتا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ خدا کو نبی کے ساتھ عشق ہو گیا. سمجھے میری کوئی بات؟ کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کوئی نہیں سمجھ آئی بات؟ سمجھ. خدا کو اپنے نبی کے ساتھ عشق ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے میں اور کچھ نہیں کرتا، میں بس یار 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 کرتا رہتا ہوں. آپ بھی نہیں سمجھے بات. اللہ کہتا ہے میں ہر وقت نبی 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 کا وظیفہ کرتا ہوں. یا اللہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد. لوگوں کیا پوچھتے ہو عشق کی باتیں؟ میں خدا تھا، اکیلا تھا، تنہا تھا. اکیلا خدا، خدا اکیلا تھا. کہتے تم جب اکیلے ہو جاؤ تو تمہارا جی نہیں لگتا. گو میں جی سے پاک ہوں، مگر میں جب اکیلا تھا تو میں نے سوچا اکیلے رہ کے کیا کرنا ہے، کوئی یار بنانا چاہیے. اکیلے رہ کے، تنہا رہ کے، اندھیرے میں رہ کے، خلوت میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ خلوت میں جی نہیں لگتا. خواہ بندہ ہو خواہ خدا ہو. اللہ کہتا ہے میں اکیلا تھا، میں نے کہا اکیلے رہ کے کیا کرنا ہے، کوئی یار ہونا چاہیے. ہائے ہائے. فخلقت نور محمد، میں نے ایک یار بنا دیا. پھر کی ہوا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. بولو تو صحیح سبحان اللہ. آپ کا بھی کوئی یار ہے؟ میں خدا کے یار کی بات کر رہا ہوں. اگر میرا مشورہ ہے جس کو خدا نے یار بنایا ہے تم بھی اسی کو بنا لو. کیا فضول لوگوں سے یاری کرنی ہے؟ نہ حکمرانوں سے یاری کرو،
نہ سیاست دانوں سے یاری کرو، نہ مالداروں سے یاری کرو، یاری کرنی ہے تو رب کے یار سے یاری کرو۔ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلہ سجائیاں نے سرکار واسطے۔ ابھی تو مسئلہ شروع ہی نہیں ہوا اور وقت ختم ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تھوڑی دیر جاری رکھیں، ناراض تو نہیں ہوگا؟ بڑی مہربانی، تھوڑی سی بات مجھے خود احساس ہے، تھوڑی سی بات آگے کروں۔ اتنی بات تو آپ سمجھ گئے کہ عشق رسول قرآن میں بتایا ہے، یہ درس قرآن ہے، اور عشق رسول قرآن میں آیا ہے، اور عشق رسول پہلے خدا کو لگا ہے، پہلے رب کو لگا پھر ہم سب کو لگ گیا، پہلے رب کو لگا۔ ایک بات اور کہتا ہوں، عشق رسول کا پہلا نشانہ خدا پر، عشق رسول کا پہلا نشانہ خدا پر، اور بات بھی یہ ہے کہ کوئی اور اس قابل بھی نہ تھا۔ نہ میں آج پھٹی نہ میں کل پھٹی، میں نے پھٹی اگر میں روز نہیں۔ چلو اصل میں چلیں، وہاں دیکھیں کیا ہوا ہے، یہاں کیا پتا چلتا ہے؟ یہاں مولوی ہیں، دنیا دار ہیں، سیاست دان ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فضول بحث ہیں، مذاہب کے جھگڑے اسی چھوڑ بیٹھے، سیاست کے جھگڑے اسی چھوڑ بیٹھے، پر محبت کا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور محبت کی بات کریں، فرید کی بات کریں، پریم کی بات کریں، عشق رسول کی بات کریں۔ حضرات توجہ فرمائیں، عشق رسول کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حد ہو، کچھ لوگ کہا کرتے تھے اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، ضربوں پہ ضربے، اللہ ہی اللہ، باقی خیر اللہ، کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ ہمیں اللہ سے پیار ہو گیا، ہمیں اللہ سے پیار۔ مکے مدینے میں دھوم مچی تھی منافقوں، اللہ ہی اللہ کرتے پھرتے۔ جب حضور کہتے کوئی میری بھی سنو تو کہتے ہم نے اللہ کی تو سن لی، تو غیر اللہ ہے، ہمیں اللہ کافی ہے۔ یہ ابتدائے اسلام میں منافقین کا یہی مذہب تھا، لوگوں اللہ کافی ہے، نبیوں ولیوں کو چھوڑو، اللہ ہی اللہ۔ حضور کے زمانے میں بھی اس قسم کے لوگ تھے، وہ یہی کہتے ہمیں اللہ سے پیار ہو گیا، ہمیں اللہ سے پیار ہو گیا، ہمیں اللہ سے پیار ہو گیا، ہمیں اللہ سے پیار ہو گیا۔ ایک دن خدا کو جو غصہ آ گیا، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، خدا نے کہا محبوب اگر میں چاہتا ہوں سامنے آ کے ان کے منہ توڑ دوں، جو یہ کہتے پھرتے ہیں ہمیں خدا سے پیار ہے، خدا سے پیار ہے، محبوب یہ بے ایمان ہیں جو کہتے ہیں ہمیں خدا سے پیار ہے، میں نہیں مانتا، میرے ساتھ پیار ہے تو پہلے تجھ سے پیار کروں۔ قل ان
سامنے آ گیا تو ان کا رہے گا کچھ نہیں، میری طرف سے تو ہی اعلان کر۔ یا اللہ میں کیا اعلان کروں؟ خدا نے کہا محبوب تو اعلان کر، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ وہ لوگوں اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو ادھر آؤ میرے قدموں میں۔ فاتبعونی، فاتبعونی کا کیا معنی ہے؟ میرے قدموں میں آؤ۔ ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع، ایک ہے اطاعت۔ اطاعت اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ میں ایک علمی مسئلے کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ اطاعت خدا کی بھی ہو سکتی ہے اور مصطفیٰ کی بھی، لیکن اتباع خدا کی نہیں ہو سکتی۔ اتباع صرف مصطفیٰ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اطاعت کے معنی حکم ماننا اور اتباع کے معنی قدم بہ قدم چلنا۔ خدا کا تو قدم ہی کوئی نہیں، خدا کا تو اس کے قدم بہ قدم کیا چلو گے؟ معلوم ہوا اتباع مصطفیٰ کی ہو سکتی ہے، خدا کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اطاعت خدا کے لیے ہے، اتباع مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ پھر سنو، فرق سمجھو۔ اطاعت یہ ہے کہ جو وہ کہے وہ کرو، یہ اطاعت۔ اور اتباع کیا ہے؟ جو وہ کرے وہ کرو۔ نہیں سمجھے بات؟ اب جو کچھ خدا کرتا ہے ہم کر سکتے ہیں؟ ہمیں حکم یہ ہے جو کچھ مصطفیٰ کرتا ہے وہ کرو، جو خدا کہتا ہے وہ کرو، اور جو مصطفیٰ کرتا ہے وہ کرو۔ یہ اتباع ہے۔ تو اتباع ہوتی ہے کسی کے قدموں میں بیٹھ کے اس کے قدموں کے نشان گنتے رہنا، اور اس کے ہر قدم پر قربان ہوتے رہنا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ سبق دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب یہ لوگ بیچارے انجان ہیں، نادان ہیں، انہیں مسئلے کا پتہ نہیں، یہ سمجھتے ہیں رب 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 کرو تو کام چل جائے گا، تین 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 کرو تو بخشے جائیں گے، اللہ 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 کے وظیفے پڑھو تو بخشے جائیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہی اللہ باقی خیر اللہ۔ یہ بے وقوف پگلے محبوب دین کو نہیں سمجھے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور کدھر مارے مارے پھرتے ہو، اللہ کو تلاش کرتے پھرتے ہو، اللہ نہ فرش پہ ملے گا نہ عرش پہ ملے گا، نہ مکان میں ملے گا نہ مکان میں ملے گا، نہ مسجد میں ملے گا نہ کعبے میں ملے گا۔ فاتبعونی اللہ میرے قدموں میں ملے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا نمائندہ بن کر اعلان کرتا ہوں، لوگوں اگر تمہیں اللہ چاہیے تو میرے بغیر نہیں ملے گا۔ حتیٰ میں ادھر آؤ کدھر پھر رہے ہو جی؟ اللہ کو تلاش کرتے پھرتے، اللہ ادھر ہے، ادھر آؤ میرے پاس۔ حتیٰ میں میری تابعداری کرو، اتباع میری کرو، میرے قدم بہ قدم چلو، میرے قدموں کے نشانوں پہ چلو، پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ۔ پاگلو تم خدا کے عاشق بنے پھرتے ہو، اگر میرے قدموں میں آ گئے تو خدا تمہارا عاشق بن جائے گا۔ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، یحببکم اللہ۔ اب تو تم خدا کو اپنا محبوب بناتے پھرتے ہو، اگر میرے قدموں میں آ گیا خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔
خدا کہتا ہے جو میرے نبی کے عاشق ہوں گے وہ میرے معشوق ہوں گے. خدایا تیرا کوئی معشوق بھی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. خدا کہتا ہے میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن میں کیا کروں؟ جو میرے یار کا عاشق بن جاتا ہے میں اس کو اپنا معشوق بنا لیتا ہوں، میرا وہ محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ یار کا یار بھی یار ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ یہ خدائے پاک کی قسم مولویوں میں وہ جو مچاتا ہے پاکستان میں، نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث سمجھتے ہیں، کوئی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے. ان نادانوں سے کہہ دو، انہیں سمجھا دو مسئلہ، مصطفیٰ مل گیا تو سمجھو سب کچھ مل گیا. ادھر بھٹکے پھرتے کیا فتوے لگاتے پھرتے ہو؟ آؤ نبی کے پاس. خدا ملا تو مصطفیٰ کے پاس ملے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سرے عرش اولا رہتا ہے. ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معبود عزیز اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، اپنے محبوب کے جلووں میں، اپنے محبوب کے جلووں میں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ آیت پڑھی علامہ اقبال کو غضب ہو گیا. مرد درویش علامہ اقبال وہ شاہی مسجد کے دامن میں سویا ہوا ہے، وہ داتا کی نگری میں آرام کر رہا ہے. وہ امام علی الحق کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوا تھا. اقبال بولتا ہے بڑا مزہ، واہ اقبال اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. اقبال کہتا ہے بندے دو طرح کے ہیں، امتی دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو حضور کے محب ہیں صلی اللہ علیہ، کچھ وہ ہیں جو حضور کے محبوب ہیں. سمجھے بات؟ یا مرحبا جس کو حضور اپنا محبوب بنا لیتے ہوں گے، حضور کو تو خدا اپنا محبوب بناتا ہے، جس کو حضور محبوب بناتے ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ کہو سبحان اللہ. لیکن یہ مسئلہ بڑا گہرا اور مشکل ہے. میں واپس آتا ہوں، میں اقبال کی زبان سے بول رہا ہوں. اقبال کہتا ہے محبوب جو حضور کے ہیں نا، محبوب اور معشوق، ان کی بات کرنے کا ابھی ہمیں حق نہیں. وہ جانے اور وہ جانے، میں عاشقوں کی بات کرتا ہوں. اقبال کہتا ہے میں حضور کے عاشقوں کی بات کرتا ہوں. حضور کے عاشق کون تھے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ابو ہریرہ، بلال حبشی. یہ ہیں میرے نبی کے عاشق. اقبال کہتا ہے عاشقان او، عاشقان او سے خوبا خوب تک. یہ فارسی زبانہ میں ترجمہ کرتا ہوں. اقبال کہتا ہے عاشقان او سے خوبا خوب تر، خوش کرو سیوا کرو محبوب تر. اقبال کہتا ہے اس نبی کی بات کیا سناؤں کہ وہ کیسا ہے، مجھ سے تو اس کے عاشقوں کی بات سنو. اے اقبال نبی کے عاشقوں کی کیا بات کرتا ہے؟ اقبال کہتا ہے عاشقان او سے خوبا خوب تر.
لوگ حسین ہوتے ہیں، میرے نبی کے عاشق حسینوں سے بھی حسین ہوتے ہیں۔ خوش کرو، زیبا کرو، محبوب تر، خواب و رنگ کے کالے بھی ہوں، پر جناب مصطفیٰ کے عاشق ہونے والے جنت کی حوروں کو نہیں دیکھا۔ سیدنا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم۔ جب عشق رسول یہ چیز ہے، پوچھے کوئی، پھر پوچھے کوئی صدیق و بلال و عمر سے یہ عشق نبی میں زندگی کیسے سفر گئی؟ پوچھے تو کوئی صدیق و بلال و عمر سے یہ کہ عشق نبی میں زندگی کیسے سفر گئی؟ عشق نے انہیں کیا سے کیا کر دیا۔ مجھے وہ شعر حضرت ریاض سورمتی کا بڑا پسند آتا ہے، فصیح الدین کی زبان سے سنا تو آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہتا ہے مصطفیٰ کی نگاہ جب ہو گئی، مجھ گناہ کار کو کیا سے کیا کر دیا، کیا سے مجھ گناہ کار کو، مجھ گناہ کار کو، تو بھی سبحان اللہ کہہ، تجھ گناہ کار کو، مجھ گناہ کار کو مصطفیٰ کی نگاہ کرم جب ہوئی، مجھ گناہ گار کو کیا سے کیا کر دیا، مجھے دربار پہ اپنے بلوا لیا، میرا تاریخ دل پر ضیاء کر دیا۔ ان کے عاشقوں کی کیا بات پوچھتے ہیں؟ اب مضمون بڑا لمبا ہے، بات صرف آخری کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نبی پاک کے عاشقوں کی بڑی شان ہے، بڑی کیا شان ہے کہ وہ اللہ کے معشوق بھی ہیں اور محبوب بھی، وہ اللہ کے محبوب بن گئے ہیں جو حضور پر عاشق ہوئے۔ حضرات اب میں کیا کہوں کہ عشق رسول کے بارے میں ہمارا کردار کیا ہے؟ یہ بڑی نازک بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہاں عشق رسول کی بجلیاں، کہاں عشق رسول کے زمزمے، کہاں عشق رسول کے ہم ہمیں، کہاں عشق رسول کے تن تنے، اور کہاں ہم بیکار غافل گنہگار مجرم عیش پرست لوگ عشق رسول کا نام لیتے ہوئے شرماتے، نام لیتے ہوئے آپ کو بھی آتی ہے، ہمیں بھی آتی ہے، ہم بڑے ذلیل اور رسوا بے شرم ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ عشق رسول کی دولت ہمارے پاس نہیں، پھر بھی عشق عشق کرتے پھرتے۔ آئے افسوس کتنی کیلا دلیری ہے، اور جس بندے کو ایک بار عشق رسول مل جائے، خدا کی قسم اس کا پہلا قدم آج سے بھی پڑے جاتا۔ کوئی معمولی نہ ہو، عشق رسول کوئی معمولی نعمت ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ عشق کا نام لینے کے قابل نہیں، ہمارا کردار تو یہ ہے کہ حضور کے عاشقوں کا نام لیتے ہوئے شرماتی ہیں۔ حضرات یہ میری آخری بات ہے، اور اس کو پیار سے سننا، بات سمجھ کے نہ سننا، اپنے دل کا درد اور غم سمجھ کے سننا۔ بس آخری بات کہتا ہوں، پھر مجھے اقبال یاد آتا ہے،
اقبال کہتا ہے کیوں نہ داری از محمد رنگ کو پر زبان خود میالہ نام او. اقبال کہتا ہو غافل مسلمان، اگر محمد عربی کا رنگ و بو تیرے مزاج میں نہیں، اگر خدا کے محبوب کا رنگ و بو تیرے چہرے پر، تیرے لباس میں، اس مدنی محبوب کا رنگ ڈھنگ تیرے لباس میں، تیرے چہرے پہ نہیں، تیرے اندر باہر اس کا رنگ نہیں، تو شرم کر بر زبان خود میالہ نام ہے. تجھے حق نہیں پہنچتا اس بڑی زبان پر اس پاک کا نام ہے. اقبال بول رہا گر نہ داری از محمد رنگ کو پر زبان خود میالہ نام ہے. اگر تیرے اندر، تیرے باہر، تیرے لباس میں، تیرے کردار میں محمد عربی کا رنگ و بو نہیں ہے تو بے ادب گستاخ ایسے محبوب کا نام اپنی پلیت زبان پہ کیوں لاتا ہے؟ تجھے حق نہیں پہنچتا. لوگوں اگر ناراض نہ ہو جاؤ تو میں تمہیں ایک بات عرض کرتا ہوں، خدا سے ڈر کر قسم ہے کہ اگر ہم اپنے عملوں کو دیکھیں تو نبی کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اتنے پلید لوگ ہیں، دن رات زک 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 بک 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 بک، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، انتشار ہے، حرام کمائیاں ہیں، حرام مال ہے، رشوت ہے، سود ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، سینما بینی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنانے لگی ہوئی ہیں. اور پھر اتنے ہم بے شرم ہیں، کلمہ بھی پڑھے جاتے ہیں، درود بھی پڑھے جاتے ہیں. اقبال کہتا ہے اے مسلمان اگر تیرا حال یہ ہے تو اپنی زبان پہ اس کا نام پلید زبان روک، اس پاک محبوب کا نام پلید زبان سے نہ لے، کیونکہ تو منافق ہے، تو منافقت کرتا ہے خدا کے ساتھ، خدا کے نبی کے ساتھ، تیرا کردار مسلمانوں والا نہیں ہے. میرے حضرات یہ وہ درد دل ہے جس درد دل میں ولی روئے، عاشق روئے، عالم روئے، مسلمان روتے رہے. اقبال رویا، داتا اجمیری رویا، خواجہ اجمیری رویا کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اتنے سونے محبوب کا نام لیں جب کردار اس جیسا نہیں تو ہم نسبتوں کے گانے کرتے پھرتے ہیں. آئے افسوس حضرات، اگر ایک طرف عشق رسول اور ہمارا کردار اس مسئلے پہ غور کریں تو شرم اور ندامت سے ہم پسینہ ہو جاتے ہیں. لیکن نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اگر تم نے مسلمان مسلمان کہنے کی رٹ لگا ہی رکھی ہے تو پھر مسلمانوں تیار ہو جاؤ، کربلا کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر کربلا کے قابل ہو تو پھر مسلمان ہو. اور اگر تم دنیا میں ایک نئی کربلا آباد نہیں کر سکتے، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان نبی کے نام پر داؤ میں نہیں لگا سکتے تو خبردار مسلمان کہہ جانا چھوڑ دو. حضرات اب آپ مایوسی کے ساتھ سوچتے بھی ہوں گے، کسی سے جا کے پوچھیں گے بھی. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دل پہ ضرور دستک دیں گے کہ اب کرنا کیا چاہیے. عشق رسول اگر اتنی بڑی دولت ہے تو ہمیں آج تک ملا کیوں نہیں؟ اور اگر یہ مل سکتا ہے تو کس دکان پہ جائیں، کس کارخانے میں جائیں، کس فیکٹری میں جائیں؟ یہ عشق رسول والی دولت ملتی کہاں سے ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ ہم تو بڑے بادامن ہیں، ہمارے تو خیال گندے، سینے گندے، دل گندے، ارادے گندے، عزائم گندے، ہماری کمائی پلید، ناپاک، نجس.
جس کمائی سے ہم روٹی کھاتے ہیں اس روٹی سے جو خون اور گوشت بنتا ہے وہ پلید جسم جنت میں جانے کے قابل نہیں. ہم کیا کریں؟ یہ ہے میرا درد، یہ ہے تیرا درد، یہ ہے میرا غم، یہ ہے تیرا غم. تو روزانہ نعرے لگا کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کبھی سوچا بھی ہے مسلمانی کے تقاضے کیا ہے؟ تو روز کہتا ہے میں اپنے نبی کا عاشق ہوں، تجھے پتا ہے کہ نبی کے عشق کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ بھی یہی سوچتے ہیں. ایک چھوٹا سا علاج، ایک چھوٹا سا سہارا، ایک چھوٹی سی تسلی میرے ہاتھ آئی ہے، میں وہ بیان کر جاتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم بد عمل ہیں، ہم سب بد عمل ہیں الا ماشاء اللہ. حضرات ہمت آدمی نہیں. بد عملی دو طرح کی ہوتی ہے، بد عملی دو طرح کی. توجہ رکھیں، بات ختم کرنے لگا. ہم بد عمل ہیں. جہاں بد عملی ہو وہاں عشق رسول کیسے سنبھالے؟ یہ ہمارا مرثیہ ہے، یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا لوہا ہے، یہ ہمارا سب سے مشکل مسئلہ ہے. مسلمان تو کہلاتے ہیں، عشق رسول بھی چاہتے ہیں، مگر عمل ایسے ہیں، سینے میں تفکرات اور خیالات ایسے ہیں جہاں عشق رسول ٹھہر نہیں سکتا. تو کریں کیا؟ بد عمل ہے. بس یہی بات کہہ کر آپ مسجد سے اٹھ جائیں گے، یہی ذکر کی محفلوں میں، جمعے کی باتوں میں، قرآن کے درسوں میں آپ یہی کہہ کے اٹھ جاتے ہیں اور جی مولوی صاحب بات تو ٹھیک کرتے ہو، کریں کیا؟ ہم بے عمل لوگ ہیں، بد عمل گناہگار ہیں. عشق رسول ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ وہ گزر گئے عشق رسول والے. تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر کیا اسی طرح منافق ہی رہنا چاہیے؟ نہیں رہنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے. تو پھر اپنے دل کو یوں تسلی دیا کرو. مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو آپ پرکھ لیں، علماء اور بزرگوں سے پوچھ لیں. بد عملی دو قسم کی ہے. ایک بد عملی ہو کہ جو برا عمل اور گناہ کر کے آدمی مطمئن اور خوش رہے، گناہ بھی کرے پرواہ بھی نہ کرے، گناہوں پہ فخر کرے، گناہوں پہ ناز کرے اور اپنے گناہوں پہ مطمئن رہے کہ جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، فکر آخرت نہ آئے. اگر کوئی شخص ایسا بد عمل ہے کہ وہ اپنی بد عملی پر مطمئن اور خوش ہے، تو سمجھ لو وہ مریض ناقابل علاج ہے، ناقابل علاج. یہ بد عملی بدبختی کی دلیل ہے کہ گناہ کر کے خوش ہونا اور گناہوں پہ مطمئن رہنا اور گناہوں پہ چلتے جانا اور شرم بھی نہ کرنا، گناہ پر گناہ. یہ بد عملی زبردست بدبختی کی علامت ہے. ایک بد عملی اور بھی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں ساتھ روتے بھی، گناہ کر کے پچھتاتے بھی ہیں. گناہ ہو جاتا ہے پھر خلوت میں بیٹھ کے کہتے ہیں خدایا کوئی معافی کی سبیل ہے. اس قسم کے گناہگاروں کو میرا سلام ہو. اس قسم کے اگر ہماری اور آپ کی بد عملی ایسی ہے کہ بد عملی پر ہمیں کبھی رونا بھی آتا ہے، تو اس بد عمل کو کہتے ہیں مومن گناہگار. کیا کہتے ہیں؟ ایمان اور گناہ دونوں جمع ہو گئے. مایوس نہ ہونا، بد عمل تو ہے لیکن یہ بد عملی کر کے جو خیال آتا ہے آئے میں نے گناہ کر دیا، آئے میں مارا گیا، آئے میں ہلاک ہو گیا، یہ ایمان کی نشانی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص گناہگار ہے لیکن مومن گناہگار ہے. جو مومن گناہگار ہوتا ہے، مومن گناہگار
میں اس کی آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مومن گناہگار صحابہ کرام سے بھی کبھی کبھی گناہ ہوئے, کبھی صحابہ سے گناہ سرزد ہوئے, تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن جب کسی صحابی سے گناہ ہوا تبھی چیخ اٹھا اور روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا, حضرت تو یا رسول اللہ, کملی والے میں تباہ ہو گیا, مجھے بچا لو, مجھ سے گناہ ہو گیا. تو حضور کا دریائے رحمت جوش میں آتا تھا, باقی میرے ہوتے ہوئے تو ہلاک نہیں ہوتا, سینے سے لگا کے رب سے دلا دو. گناہ اس طرح غائب ہوتے تھے, نظر ہی نہیں آتے, وہ پھر پاک ہو جاتے. قرآن میں حدیث میں کئی قسم کے واقعات ہیں, صحابہ سے بھی گناہ ہوتے لیکن وہ گناہوں پر روتے تھے, وہ حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے, پاک ہونے کے لیے حضور کی بارگاہ میں مجرم بن کے آ جاتے. میں آپ کو بخاری مسلم کی ایک حدیث سناؤں. مدینے میں ایک مسلمان عورت رہتی تھی, قابل توجہ بات, اس سے بے حیائی والا گناہ ہو گیا. شریعت نے کوڑوں کی سزا رکھی ہے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے. کوڑوں کی سزا بھی ہے اور رجم کی سزا بھی ہے. وہ عورت حضور کی بارگاہ میں آ گئی, گناہ کر کے تھی مسلمان, تو خدا کے نبی کی بارگاہ میں آ کر سلام عرض کر کے روئی کہ حضور مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے, آپ مجھ پر اسلامی حد جاری کریں اور مجھے پاک کر دیں. دیکھا جذبہ, معلوم ہوتا ہے اگر گناہ کیا تھا تو ایمان کی رونق بھی تھی, ایمان یہ کام کراتا ہے. وہ عرض کرتی ہے حضور گناہ ہو گیا, سزا چاہتی تاکہ میں پاک ہو جاؤں. وہ عورت جب آئی تھی تو حاملہ تھی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ قصور تیرا ہے, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا قصور نہیں, قصور تیرا ہے. اگر تجھے ابھی حد جاری کروں, سزا دوں, تو تیرا پیٹ کا بچہ بھی مر جائے گا. جا, میں رحمت للعالمین ہوں, ابھی تجھ پر سزا اور حد جاری نہیں کرتا. جب حمل وضع ہوگا بچہ پیدا ہو جائے گا پھر لو جناب. وہ بی بی مسلمان بی بی چلی گئی. جب حمل وضع ہو گیا تو وہ اپنے بچے کو اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں آ گئی کہ حضور بچہ ہو گیا, آپ مجھ پہ اسلامی حد جاری کرو تاکہ میں پاک ہو جاؤں. حضور رحمت للعالمین نے فرمایا یہ بچہ تیرا دودھ پیتا ہے, کوئی اور تیرے گھر میں اس کو دودھ پلانے والی ہے؟ اس نے کہا حضور میرے سوا کوئی نہیں. فرمایا جا, چلی جا, ابھی اسے 2 سال تک دودھ پلا, پھر تجھ پر سزا نافذ ہوگی. وہ چلی گئی, 2 سال کے بعد پھر آ گئی. کہو سبحان اللہ. ایک روٹی کا ٹکڑا بچے کے منہ میں دیا ہوا ہے اور حضور کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتی ہے حضور اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے, میرے دودھ کا محتاج نہیں, اب مجھ پہ سزا جاری کرو تاکہ میں اس گناہ سے پاک ہوں. حضرات ایسا کوئی کرتا ہے اس زمانے میں؟ اول تو مجرم اپنا جرم بتاتا ہی نہیں, اور اگر اس کے جرم کا پتہ چل جائے تو وہ سزا کے لیے تیار ہی نہیں. یہ ہے نا ہماری مسلمان. کیا خیال ہے آپ کا؟
وہ مسلمان کیسے تھے، وہ عورت کیسی مسلمان تھی؟ نہ حضور نے سپاہی بھیجا، نہ گرفتار کروایا، نہ پیغام بھیجا کہ پھر واپس آپ مجھے سزا دیں، خود بار بار آتی ہے مجھے سزا، میں مجرم ہوں مجھے سزا دو۔ جب آخری بار وہ آئی کہ حضور میرا بچہ اب روٹی کھاتا ہے، اب میرے دودھ کی اسے ضرورت نہیں رہی، خدا کے رسول خدا کے لیے جلدی جلدی مجھ پہ حد جاری کرو، اس حد کی سزا میں بے شک میری موت واقع ہو جائے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس گناہ سے پاک ہو جائے۔ ایک بار سبحان اللہ سے اس مومنہ گناہگار عورت کا یہ جذبہ ایمان دیکھ کر خدا کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری، پتہ نہیں ہمارے سخت دل بھی نرم ہوں کہ نہ یہ بات سن کر خدا کے نبی کی آنکھوں سے آنسو۔ صحابہ کی جمعیت کھڑی ہے، صحابہ قطار کا قطار سب رو پڑے، خدائے ذوالجلال کی قسم اس عورت کا یہ جذبہ ایمان اور جذبہ توبہ دیکھ کر خدا کے رسول پکار اٹھے کہ اگر آج اس عورت کی سچی توبہ سارے مدینے والوں پر تقسیم کی جائے تو سارے بخشے جائیں۔ اس کی توبہ اتنی بڑی توبہ ہے جو ہزاروں کو بخشوا سکتی ہے، ایک ہی توبہ، یہ اتنی سچی طالبہ۔ حضرات پتہ چلا وہ بدعملی جو یہ احساس پیدا کرے کہ ہائے میں نے یہ گناہ کیوں کیا، اور اس کے بعد وہ بدعملی جس پہ رونا آ جائے، جس پہ ندامت ہو جائے۔ اگر ایسی بدعملی ہے تو گھبراؤ نہ، دل کا محض کرتا ہوں خدائے ذوالجلال کی قسم، غسل نہیں تو وضو کر لو، خوشبو لگا لو، آ جاؤ مسجد میں، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، خدا کی زمین پہ جہاں جی چاہے، سچے دل سے خدا کی تسبیح پڑھو، 2 نفل توبہ کے پڑھو، پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے توبہ کرو، اس کے بعد بیٹھ کے درود شریف کا وظیفہ کرو، درود پڑھ کے اللہ کے محبوب نبی کو جہاں کہیں بھی ہو پکارو، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ کیا میری زندگی اسی طرح گناہوں میں گزر جائے گی؟ اے خدا کے نبی آپ کو خدا نے نبی بھی بنایا ہے، مزکی بھی، آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے امت کو پاک کرنے کی، یا رسول اللہ میں پلید ہوں مجھے پاک بنا دو۔ ایک بار پکار کے تو دیکھو، ایک بار سچے دل سے رو کے تو دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں توبہ کرنی ہے تو خدا کے پاس جاؤ، بھائی خدا خدا ہی ہے، لیکن بڑا بے نیاز ہے، میری اور تیری زاری قبول کرے نہ کرے، ہماری چیخیں قبول کرے نہ کرے، وہ بیویوں کو بیوہ بنانے والا ہے، وہ بچوں کو یتیم بنانے والا ہے، اس کی مرضی رحم کرے نہ کرے، کرے کرے نہ کرے نہ کرے، پر جس کو خدا نے بنایا ہی رحمت للعالمین ہے، اس کے پاس تو رحم کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ نرا رحیم ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں رب ذوالجلال کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی گناہگار امتی کو روتا دیکھتے ہیں تو خدا کے نبی بھی رو پڑتے، حضور بھی روتے، اور گناہگار کو فوراً سینے سے لگاتے ہیں، گناہگار کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ یہ ایک نسخہ ہے، کبھی یاد مصطفیٰ میں درود پڑھ کے رو کے تو دیکھو، اگر اسی رات خواب میں کملی والے نے جلوہ دکھا کے معافی نہ لے لی تو کہنا کوئی رو کے تو دیکھے، کوئی نبی کو پکار کے تو دیکھے۔ دنیا بکواس کرتی پھرتی ہے، نبی سنتا نہیں، نبی جانتا نہیں۔ مجھے قسم ہے مدینے والے کی زلفوں کی، میری باتیں کہ آپ کے چہرے ہم سب کو ضرور دیکھیں، ہم سب ہر وقت بارگاہ مصطفیٰ میں موجود ہیں۔
بیان کرتا ہوں کہ نبی کے امتیوں میں سے کوئی درد دل والا میری بخشش کی بھی دعا مانگ لے. اگر یہ نسخہ کارگر ہو گیا تو مجھے بلانا نہیں دعا میں. میری آپ سے یہ اپیل ہے. مسئلہ یہ ہے کسی کو پکارنا نہیں آتا. بھیکا بھوکا کوئی نہ, سب کی کشڑی لال, گرا کھول نہیں جان دے داہوں دے کنگھا. حضرات, علامہ اقبال اسی قسم کا گنہگار مومن تھا. اب دیکھو میں کتنی جرت کر رہا ہوں, میں تو ہوں ہی نہ پرلے درجے کا گنہگار, پر اقبال بدعملی میں دوسری قسم کا گنہگار مومن تھا. اس نے بھی یہی طریقہ کیا. جب اس کو اپنے گناہ یاد آتے تھے تو روزانہ 5000 مرتبہ درود پڑھتا تھا علامہ اقبال, اور رو کے عرض کرتا تھا. کیا عرض کرتا تھا؟ گرتے تو گردد ہری میں کائنات, از تو خواہم یا نگاہ التفا. یا رسول اللہ, آپ رحمت للعالمین ہیں, یہ زمین و آسمان کا سارا حریم آپ کی نگاہ رحمت سے چل رہا ہے. اگر میری بگڑی بنا دو تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو اقبال کا پکارنے کا طریقہ. خدا ذوالجلال کی قسم, ایک وقت درد کا اقبال پہ آ ہی گیا. پتہ نہیں اس کے دل میں درد کی کتنی بجلیاں ہوں گی. میں اقبال کا ایک شعر سنانے لگا ہوں, اپنے جگر کو تھام کے اس کا مفہوم سمجھنا. میں اقبال کا جب یہ شعر پڑھتا ہوں خدا کی قسم دیر تک روتا ہوں. قدرتی بات ہے, میری آنکھیں وضو کرتی ہیں یہ شعر پڑھ کے, کیونکہ یہ شعر میرے اور تیرے حال کے مطابق ہے. میرے اور تیرے حال کے مطابق ہے. وہ شعر کیا ہے, پہلے یہ سنو کہ اقبال نے شعر کیوں لکھا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی جنگ سے واپسی پر جب صحابہ کرام فتح کر کے آئے علاقے اور شہر, اور جب ایران وغیرہ کو فتح کیا, یا جب وہ مشہور واقعہ ہے کہ حاتم طائی سخی تھا. حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے. حاتم طائی کی بیٹی قیدیوں میں آئی. مال غنیمت جب لائے صحابہ تو قیدی عورتوں میں حاتم طائی ایک کافر تھا, لیکن سخی بڑا, اس کی سخاوت کی دھومیں تھی. آج بھی سخی کو لوگ حاتم کہتے ہیں. تو ان قیدی عورتوں میں ایک نوجوان لڑکی حاتم طائی کی بیٹی تھی. جب وہ قیدیوں میں آئی تو اس کے سر کے بال کھلے تھے, سر پہ چادر نہ تھی اور منہ ننگا تھا. چونکہ وہ کنیز بننے آئی تھی, بانی قیدی عورت تھی, اس لیے کوئی پرواہ نہ کی گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے قیدی عورتیں گزری, صحابہ نے کہا حضور یہ مال غنیمت, یہ قیدی لوگ, یہ قیدی عورتیں. جب حاتم طائی کی لڑکی ننگے منہ اور ننگے سر سامنے سے زنجیریں لگی ہوئی ہاتھوں میں گزری تو خدا کی قسم, خدا کے رحمت للعالمین نبی نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور اس لڑکی کے چہرے پہ پھینک دی. حضور نے فرمایا اس کا چہرہ اور سر ننگا ہے. ایک صحابی بولا حضور یہ کافر کی بیٹی ہے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو اچھل پڑے. فرمایا کافر کی ہے لیکن بیٹی ماں ہے. کافر کی صحیح پر بیٹیاں سب کی مشترکہ ہوتی ہیں. لوگوں اپنے نبی کا فرمان سنو. حضور رو پڑے. فرمایا ایسے ابھی تو کہتا ہے یہ کافر کی بیٹی ہے اس لیے ننگے سر ہے. میں رحمت للعالمین نبی کافر کی بیٹی کو بھی ننگے سر نہیں دے سکتا, اس لیے کہ کافر کی بیٹی سے
نہیں مگر کسی کی بیٹی تو ہے. بیٹیوں کی عزت مشترکہ ہوتی، بیٹیوں کی آبرو سمجھ رہے ہو نبی کی تعلیم. ایک کی بیٹی ہر مسلمان کی بیٹی ہے. مسلمانوں کسی مسلمان کی بیٹی تمہاری بیٹی ہے. بیٹیاں سب کی مشترکہ بیٹیاں ہیں. بیٹیوں کا لحاظ کیا کرو. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کے چہرے پہ اپنی چادر ڈالی، بس پھر چادر نبی کی. اصل یہ ہوا اسی وقت کلمہ پکار چادر نے اصل یہ دکھایا کہ وہ جنتی ہو گئی. یہ حدیث پڑھ کر اقبال ساری رات رویا. یہ بن مومن. مومن وہ ہوتا ہے حدیث اور قرآن جس کے دل میں اتر جائے. اقبال ساری رات رویا. سحری کا وقت ہوا تو درود و سلام کی سوغاتیں پیش کر کے اس کی زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا. شعر سنو کیا ہے. اقبال کہتا ہے ماں اذان خاتون نے کہے، پکارتا ہے حضور کو، یا رسول اللہ آج میری یہ حالت ہے، مسلمانوں کی یہ حالت ہے. آج میں اسلام ذلیل ہو گیا، مسلمان جگہ جگہ مظلوم اور خار. جب یہ یاد آئی اقبال کو یہ حدیث پڑھ کر تو اقبال نے شعر لکھا ماں اذان خاتون نے طے اور یار کریں پیش اقوام میں جہاں بے چادریں. یا رسول اللہ ہم تیرے مسلمان امتی حاتم طائی کی بیٹی کی طرح ہمارے بھی سر ننگے ہیں. کافروں کی بیٹیوں کے ننگے سروں پہ چادریں رحمت رکھنے والے ہم تیرے مسلمان بھی ننگے سر ہیں اور پیش اقوام میں جہاں بے چادریں. ساری دنیا کے کافروں کے سامنے کملی والے تیری امت کے سر پہ چادر نہیں رہی. اب وہ چادر ہمارے سر پہ ڈالو. حاتم طائی کی بیٹی کا نصیب زیادہ، ہمارے نصیب کب جلاؤ گے؟ بس درد دل سے یہ مقابلہ تھا کہ حضور آ گئے. حضور آ گئے. حضور نے اپنی کملی اقبال کے سر پہ رکھ دی. کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر علامہ اقبال کہتا ہے میں ان دنوں بیمار تھا، بس حضور نے جب اپنی چادر میرے سر پہ رکھی یوں لگا جیسے بیماریاں کافور ہو گئی. جسم کی بیماری ہو تو نبی کو پکارو، روح کی بیماری ہو تو نبی کو پکارو. براہ راست خدا کو پکار سکتے ہو، بے شک پکارو، لیکن وہ بے نیاز ہے. تمہارا درد اسے کچھ نہیں کہتا، تمہارے رونے کی اسے کوئی پرواہ نہیں. وہ خدا کے بندوں اس محبوب کے آگے رویا کرو تو تمہارا رونا دیکھ نہیں سکتا. اس کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نگاہ جو آپ نے حاتم طائی کی بیٹی پہ ڈالی تھی، یہ ہماری مسلمان بچیاں بھی تو فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. یا رسول اللہ یہ مسلمان قوم کی بیٹیاں ننگے سے بازاروں میں پھرتی ہیں، یہ بھی ننگی ہو گئی ہے. کملی والے ہماری بچیوں کے سر پہ بھی رحمت کی چادر ڈال دو تاکہ ہمارا پاکستان کا معاشرہ مسلمانوں کا بن جائے. ہماری بچیاں فاطمہ کی کلیمیں بن جائیں، ہماری بیٹیاں زینب کے نقشے قدم پر چلیں، ہماری مائیں آمنہ کی بانیاں بن جائیں، ہمارے بچے علی اکبر جیسے بن جائیں، ہمارے سارے مرد حسین کے غلام بن جائیں. وما علینا الا البلاغ. حضرات محترم یہ چند ٹوٹی ٹوٹی باتیں درد دل کی اس جذبے سے پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو.
عشق رسول کے مطابق ہم اپنے کردار کو درست کر سکیں. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. وما علینا